اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. درود پڑھیے بآواز بلند. داران امام حسین علیہ السلام کا اس فرش ادا پہ آنا مقبول و منظور فرمائے. جتنے چل کے آئے ہیں کوئی جھولی اس ذکر سے خالی واپس نہ جائے. اس ذکر کے صدقے میں مالک زمانہ سب کی دعاؤں کو قبول ہونے چاہیے. دعائیں بہت زیادہ ہیں، وقت بہت کم ہے. لاکھوں کروڑوں دعاؤں کی دعا اللہ اس ذکر کے صدقے میں ہمارے حقیقی وارث ولی العصر امام علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل کرو. اجازت سے ذکر پاک کا آغاز کیا جائے. وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ٹریفک کی وجہ سے کافی دیر ہو گئی، تو اس لیے زیادہ طویل گفتگو نہیں، بس وہ نتیجۃ گفتگو جو آپ کا حق بنتا ہے آپ تک پہنچا کے آپ سے دعا لینا چاہوں گا. گزارش یہی ہے بس جو تھوڑی سی دیر آپ کے سامنے ہوں، توجہ آپ کی میری جانب ہونی چاہیے. بات کو کوشش کیجیے گا سمجھ لیجیے گا. بات سمجھ آ جائے تو تھوڑا تھوڑا بول لیجیے گا، ہاں کر لیجیے گا، پتہ چلے بات آپ تک پہنچ سکتی ہے. تو عزیزان گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لائق کتاب قرآن مجید سے مشہور زمانہ آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس میں اللہ فرماتا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اللہ اپنے حبیب اپنے محبوب سرکار رسالت امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں میرا حبیب کہہ دیجئے کہ جہاں حق آ جائے وہاں سے باطل مٹ جائے. قل جاء الحق کو جہاں حق آ جائے وزهق الباطل، وہاں سے باطل ختم ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. آسان سی بات ہے. ان الباطل کان زهوقا، جو باطل ہے نا اس کے نصیب میں مٹنا ہی ہے. قیامت تک باطل جہاں پہ بھی ہوگا، آج نہیں تو کل اس نے تباہ ہو جانا ہے، برباد ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے. یعنی باطل کے مقدر میں نصیب میں ختم ہونا لکھا ہے. حق ہمیشہ بلند رہے گا، حق ہمیشہ باقی رہے گا. یقیناً پڑھا لکھا مجمع، پڑھے لکھے لوگ، شہر کا مجمع، آسان سی بات آپ نے سمجھ لیا. جہاں حق ہو وہاں باطل نہیں ہو سکتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کے حق ہے کون؟ الحمدللہ ذکر امام حسین علیہ السلام 14 کا ذکر مجلس میں جب ہوتا ہے تو بچے یہیں سے سیکھتے ہیں. آپ علی والے کسی چھوٹے بچے کو بھی کھڑا کر دینا اور پوچھیں حق کون ہے، فوراً سے پہلے کہے گا کہ میرا مولا علی حق ہے. لیکن آج سوشل میڈیا کا دور ہے، پرنٹ میڈیا کا دور ہے، مختلف میڈیا کے ادوار ہیں، لہذا آج ممبر سے بات کرو نہیں تو پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. اس لیے آج صرف منہ سے بولنا نہیں، بتانا نہیں پڑتا، کتابوں میں دکھانا پڑتا ہے. آخر یہ حق ہے کون؟ یہ میں نے راوی سے نہیں، روایت سے نہیں، محدث سے نہیں، حدیث سے نہیں، قرآن سے بتانا ہے کہ حق ہے کون. 18واں پارہ سورہ مومنون، اللہ فرماتا ہے لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. اللہ کہتے ہیں اگر حق ان لوگوں کی خواہشوں کے مطابق ان کی اتباع، ان کی بیعت کر لیتا تو اللہ فرماتا ہے آسمان تباہ ہو جاتے، زمینیں تباہ ہو جاتے.
میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں، شہر کے مجمع کے سامنے پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، 18واں پارہ سورہ مومنون۔ اللہ فرماتا ہے اگر حق ان لوگوں کی خواہشوں کے مطابق، ان کی مرضیوں کے مطابق حق ان کی اتباع کر لیتا، بیعت کر لیتا، تو اللہ کہتا ہے نہ آسمان رہتے نہ زمینیں رہتی، تباہ و برباد ہو جاتے۔ اب میں تم سے سوال کرتا ہوں، آسمان کھڑے ہیں یا تباہ ہو گئے؟ کھڑے ہوئے ہیں نا۔ زمین قائم ہے یا ٹوٹ پھوٹ گئی؟ قائم ہے۔ تو اگر آسمان و زمین قائم ہے تو پھر کہہ دو دنیا کے جاہلوں سے کہ بکواس نہ کرنا، دلیل ہے اس بات کی کہ حق نے کسی کی بیعت نہیں کی۔ اگر حق بیعت کر لیتا، قبلہ نہ آسمان رہتے نہ زمین رہتی۔ آسمان اور زمین کا اپنی جگہ پہ برقرار رہنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حق نے کسی کی بیعت نہیں کی۔ اور جاؤ ذمہ داری کے ساتھ چیلنج کر کے، میرے بھائی فکرہ پڑھنے لگا ہوں، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، عرش و فرش، پوری روئے زمین پہ گھوڑے دوڑا لو علم کی، یا علی اور میرے مولا حسین کے بغیر کوئی ایسا لاؤ جس پر یہ آیت منطبق ہوتی ہو۔ اگر نہیں لا سکتے تو پھر میں ملا کی گردن پہ قدم رکھ کے ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں قل جاء الحق وزهق الباطل، اللہ کہتے ہیں جہاں علی آ جائے وہاں سے باطل مٹ جاتا ہے۔ جہاں علی آ جائے وہاں پھر باطل کا کوئی کام ہی نہیں ہے، کیونکہ حق میرے مولا علی ہے، کسی عام بندے نے نہیں۔ سرکار رسالت امام نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ توجہ ہے نا؟ خدا کی قسم یہی سب سے بڑی دلیل ہے حق کے اس بات کی کہ یزید ملعون کے پاس، اللہ لعنت کرے، تخت تھا، تاج تھا، حکومت تھی، یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ 36 ملکوں پہ حکومت کرتا تھا اکیلا یزید۔ تو بھائی جان اتنی بڑی حکومت ہونے کے باوجود، توجہ ہے نا بھائی، اتنی بڑی حکومت، 36 ملکوں کی حکومت مذاق نہیں ہے، اکیلا یزید حکومت کرتا تھا، اتنی بڑی حکومت ہونے کے باوجود ضرورت کیا تھی اکیلے حسین سے بیعت طلب کرنے؟ حکومت اتنے سارے ملک تیرے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، تجھے کیا ضرورت ہے کہ ان 72 سے بیعت لینا چاہتا ہے؟ ملعون جانتا تھا بے شک ملکوں پہ حکومت میری ہے لیکن دلوں پہ راج حسین کا۔ جب تک حسین سر تسلیم خم نہیں ہوتا ان حکومتوں کا کوئی فائدہ نہیں، لہذا کسی طرح حسین سے بیعت لی جائے، اور نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر حسین بیعت کر لیتے تو پھر یاد رکھیے گا قرآن کا فیصلہ ہے، نہ آسمان رہتا نہ زمین رہتی۔ حسین نے بیعت سے صرف انکار نہیں کیا، آنے والی نسلوں تک پیغام پہنچایا ہے میرے بادشاہ حسین۔ اور ملعون ولید کے دربار میں بادشاہ نے فرمایا تھا تو کہتا ہے میں اس کی بیعت کر لوں، جو بندروں کے ساتھ کھیلتا ہے اس کی بیعت کر لوں؟ بادشاہ فرماتے ہیں مجھ جیسا، صرف یہ نہیں کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، سرکار فرماتے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی قیامت تک کی نسل کے لیے بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ کوئی بھی حسین کا ماننے والا کسی بھی ایسے بندے کی جو یزید جیسا کردار رکھتا ہو کبھی اس کے آگے سر تسلیم خم نہیں ہو، حسین جو ہوگا۔ اس لیے جاؤ
بس وقت اتنا نہیں ہے، انشاءاللہ کل تفصیلی گفتگو ہوگی اور کوشش کریں گے وقت سے یہاں پہ آ جائیں تو انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی۔ ذمہ داری کے ساتھ میرے بھائی آپ تاریخ پڑھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں کہ ہماری جتنی نوجوان نسل ہے، میں ان کو بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ بڑے بڑے جابر بادشاہ ظالم حکمران آئے تھے، یزید جیسے کیوں آئے تھے؟ ولایت علی کو مٹانے کے لیے، حسین کو مٹانے کے لیے، حسینیت کو مٹانے کے لیے، عزاداری کو روکنے کے لیے کہ کسی طرح 14 کا نام و نشان مٹایا جائے، اہل بیت کا کوئی نام نہ لینے والا ہو۔ لہذا آپ ان کی تاریخیں پڑھیں، آپ اپنی تاریخیں پڑھیں۔ خدا کی قسم بزرگ بیٹھے دعا فرمائیں گے وہ بڑے بڑے جابر بادشاہ ظالم حکمران ان کے نام و نشان ختم ہو ان کا، میں تو اتنا بھی ممبر سے کہنے کے لیے تیار ہوں، ان کی قبروں کے نشان بھی باقی، ان کے تاج گل سڑ گئے، ان کے تخت ٹوٹ گئے، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، نام لیتا بھی ہے تو کوئی لعنت کے بغیر نہیں لیتا۔ لہذا کہ تمہاری ہماری خوش نصیبی ہے کہ 14 کا ذکر جب بھی آتا ہے درود کے ساتھ آتا ہے۔ خدا کی قسم نوجوان نسل ذرا پڑھے ان کی بھی تاریخ، اپنی بھی تاریخ۔ وہ جابر بادشاہ ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، الحمدللہ حسین کے روزے پہ کل بھی سلام ہو رہا ہے، حسین کے روزے پہ آج بھی سلام ہو رہا ہے، میرے مولا علی علیہ السلام کے روزے کو لوگ کل بھی چوم رہے تھے، بادشاہ کے روزے کو لوگ آج بھی چوم رہے ہیں، غازی عباس کے علم کو لوگ کل بھی اٹھاتے تھے، آج بھی اٹھانا فخر سمجھتے ہیں۔ میں یہاں تک کہنا چاہوں گا عزیزو کہ پوری کائنات اکٹھی ہو کے آ جائے اس ذکر کو مٹانے کے لیے، علی کی ولایت کو مٹانے کے لیے، عزاداری حسین کو روکنے کے لیے، میرے بھائی ساری دنیا ختم ہو سکتی ہے، یہ ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ کوئی ڈالو اس کی دلیل میرے پاس صرف ایک ہے، ان کے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ بھائی جان نسلیں وہ ختم ہوتی ہیں کہ جن کے امام مر جائیں، قومیں وہ ختم ہوتی ہیں جن کے رہبر مٹ جائیں۔ الحمدللہ ہمارا امام، ہمارا رہبر پردہ غیب موجود ہے، اور جب تک امام ہے ہمارا کسی کی مجال ہی نہیں ہے اس ذکر کو روک سکے۔ کاش دنیا اس گھرانے کو سمجھ جاتی۔ اللہ ان ایام کی صدقے میں ہمیں اتنا پرسا دینے کی توفیق عطا فرمائے جتنا شام والی بیوی ہم سے چاہتی ہے۔ سرداران امام مظلوم آج کی سحری جو گزری ہے یہ سحری قیامت سے کم نہیں، اس سحری نے زینب کو یتیم کی۔ اللہ تمہارا غصہ قبول کرے۔ بڑا پیار ہوتا ہے باپ اور بیٹی کے درمیان۔ آج 19 رمضان ہے، صبح سحری کے وقت علی نے حسرت سے ہر بیٹی کو دیکھا۔ یہ جو رات گزری ہے نا 19 رمضان کی رات، 18 کا دن، روایات میں ملتا ہے کہ علی نے سارے بیٹوں کو حجرے میں جمع کیا۔ معاف مانگ کے طرح پڑھنا چاہوں گا کیونکہ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بیان کرنا بھی ضروری ہوتے ہیں اور مومنین کے دل پہ اثر بھی کرتے ہیں۔ کسی عزادار کا دل دکھے مجھے آج کے دن کے صدقے میں مجھے معاف کر دینا۔ علی میرے مولا نے سارے بیٹوں کو ایک حجرے میں جمع کیا۔ جب سارے جمع ہو گئے نا، علی سرکار اس حجرے میں گئے کہ جہاں علی کی علی بیٹی رہتی تھی۔ میرے مولا اپنی بیٹی کے پاس آئے، ایک مرتبہ اپنے سر سے امامہ اتارا، اپنی بیٹی کے سر پہ رکھا، اپنی عبا اتاری اپنی بیٹی کو پہنائی، کہا بیٹا زینب ایک بابا تجھ سے منت کرنا چاہتا ہے، بابا حکم فرمائیے۔ علی فرماتے ہیں
ایک مرتبہ مجھے اپنے بھائیوں کے سامنے چل کے دکھا، مجھے بھائیوں کے سامنے چل کے دکھا۔ رو کے سیدہ فرماتی ہے بابا مجھے بھائیوں سے شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر، علی کی وہ بیٹی جو بھائیوں کے سامنے شرماتی تھی، اللہ جانے شام کا بازار، شرابی کا دربار، اللہ تمہارا غصہ قبول فرمائے۔ اداکاروں کتنی پردے والی بیٹی تھی، جب میرے مولا علی نے مدینہ سے بلوایا تھا نا اپنی بیٹی کو، علی سرکار نے حسن کو خط لکھا تھا کہ میری بیٹیوں کو کوفہ لے کے آؤ، لیکن حسن یاد رکھنا جب قافلہ پہنچ جائے گا کوفہ کی حدود میں تو رات سے پہلے کوفہ میں داخل نہ ہو۔ علی میرے مولا نے منبر سے خطبے میں کوفہ والوں کو کہا، کوفہ والوں جس نے جو خریداری کرنی ہو دن کے ٹائم میں کر لے، رات کو کوئی بچہ بھی کوفہ کی گلیوں میں نظر نہ آئے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا آج میری بیٹیوں نے کوفہ میں آنا ہے۔ اللہ کرے میں فکرہ پڑھ سکوں۔ روایات کہتی ہیں کوئی پرندہ بھی نہیں تھا جب سیدہ کوفہ میں داخل ہوئی۔ میرے مولا حسن بی بی کو کوفہ میں لے کے آئے، بابا نے استقبال کیا۔ جب سیدہ آ گئی نا، روایات کے جملے ہیں، علی نے بیٹی سے پوچھا بیٹا زینب کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ سیدہ فرماتی ہے بابا کیسے تکلیف ہوتی، دائیں جانب حسن بائیں جانب حسین، پیچھے عباس کا پہرا تھا، تکلیف کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ علی سرکار نے اپنی بیٹی کی اونٹ کی مہار کو پکڑا، کوفہ کے درمیان میں لائے، جو کوفہ کا صدر چوک تھا، اماری میں سیدہ بند تھی۔ ایک مرتبہ علی نے اماری کا پردہ ہٹایا اور سیدہ سے کہا بیٹا زینب بابا منت کرتا ہے ایک مرتبہ ذرا اماری سے اپنا چہرہ باہر نکال۔ کانپتے ہوئے سیدہ نے چہرہ باہر نکالا۔ علی فرماتے ہیں بیٹا زینب یہ کوفہ کا صدر چوک ہے، یہ کوفہ کا دارالامارہ ہے، یہ کوفہ کی گلیاں ہیں۔ سیدہ کی چیخ نکلی، رو کے کہتی ہے بابا یہ شاہی دکھانی ہے تو حسن کو دکھا، یہ بابا کوفہ دکھانا ہے تو حسین کو دکھا، بیٹیوں کو شاہیاں نہیں دکھائی جاتی۔ جب سیدہ نے کہا نا بیٹیوں کو کیوں دکھا رہے ہو، ایک مرتبہ میرے مولا روئے اور رو کے علی فرماتے بیٹا زینب کبھی شریفوں پہ بھی وقت آ جاتا ہے، ہو سکتا ہے قسمت تجھے ایک بار پھر کوفہ لے کے آئے، پھر تجھے کوفہ کی گلیوں سے گزرنا پڑے، کوفہ کے درباروں میں جانا۔ مرحبا سیدہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے، سوائے غم حسین کے اور کوئی غم نہ دیکھو۔ عزادارہ نے امام مظلوم، بس سمیٹنے لگا ہوں مسائل کو۔ آ گئی علی کی بیٹیاں، پہنچ گئی کوفہ، وقت تھا گزرتا رہا گزرتا رہا۔ عزادارہ نے امام مظلوم، بس جیسے 40 ہجری کا رمضان طلوع ہوا، علی کی بے چینی بڑھ گئی، حسرت سے اولاد کو دیکھتے تھے۔ روایات کے فکرے ہیں کہ کوفہ کی عورتیں ایک مرتبہ علی کے پاس آئی، یا علی آپ فرماتے ہیں ماہ رمضان میں قرآن پڑھنا بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ علی فرماتے ہیں ہاں بے شک بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ علی ہمارے مرد مسجد میں آپ کے پاس قرآن پڑھ کے آ جاتے ہیں، ہم مسجد میں نہیں آ سکتے۔ ہم نے مدینے کی عورتوں سے سنا ہے آپ کی بیٹی ہو بہو آپ کی طرح قرآن پڑھتی۔ علی اپنی بیٹی سے کہتے ہیں ہمیں قرآن پڑھا ہے، قرآن کی تعلیم ہے۔ علی نے سیدہ سے کہا، سیدہ نے رمضان میں کوفہ کی عورتوں کو قرآن پڑھا ہے، جو بندہ رو سکتا ہے ہائے ضرور کرنا۔ عزادارہ نے امام مظلوم، روایت کے فکرے ہیں کوفہ کی عورتیں جاتی تھیں قرآن پڑھنے کے لیے، بس ختم ہو گیا آخر جملہ مسائل کا، جاتی تھیں قرآن پڑھنے کے لیے،
روتی ہوئی علی کے گھر سے باہر آتی تھی. گھر جب پہنچتی تھی نا شوہر پوچھتے جاتی تو قرآن پڑھنے ہو, جب واپس آتی ہو روتی ہوئی کیوں آتی ہو؟ تو اس وقت کوفہ کی عورتیں کہتی جب سے یہ 40 ہجری والا رمضان شروع ہوا ہے اللہ جانے علی کی بیٹی کے قرآن پڑھانے کے انداز بدل گئے ہیں. قرآن پڑھاتی ہے, قرآن پڑھنے کے بعد سر سے چادر اتار دیتی ہے, بالوں کو کھول دیتی ہے اور رو کے کہتی ہے کوفہ کی عورتوں مجھے اس رنگ میں بھی دیکھ لو, اور کہیں ایسا نہ ہو